بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ درود شریف اور خدا کا سلام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے، حتیٰ کہ کھجور کے باغ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ بہت دراز ہو گیا، بہت لمبا، بہت طویل ہو گیا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی ہے، آپ کی روح قبض کر لی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی خوشخبری دیتا ہوں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے تو میں اس آدمی پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے تو میں خود اس پر سلام بھیجوں گا۔ کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، ذرا سوچیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، آپ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا، کتنی بڑی بات ہے۔ سوچے تو صحیح نا کہ ہم کون ہیں، کتنے گنہگار ضیاءکار بدکار ہیں، اور رب تعالیٰ ہم پر سلام بھیج رہا ہے۔ ہمارے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ 70 فرشتے 1000 دن تک ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں گے۔ تو سوچیں آپ کے درود پاک کے کچھ صیغے ایسے ہیں کہ جنہیں ایک مرتبہ ورد کرنے سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان صیغوں کی وسیلے سے ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ پڑھا جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، چند سیکنڈ لگے، لیکن 70 فرشتے 1000 دن تک اب نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی درود پاک کا ایسا صیغہ ضرور چنیں کہ جسے پڑھنے سے آپ کو بہت اجر و ثواب ملے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ کیا ہی کہنے درود شریف کے۔ درود شریف اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے اور کیوں پیدا ہوئے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب پیدا کیا 10,000 سال تک یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور میں کیا کروں گا۔ 10,000 برس کے بعد ندا آئی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، تب تجھے معلوم ہوا کہ میرا نام جبرائیل ہے۔ میں نے فوراً عرض کیا، جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میری تقدیس و پاکی بیان کرو۔ میں نے 10,000 سال تک یہ کیا۔ پھر حکم ہوا کہ میری بزرگی بیان کرو، تو 10,000 برس تک میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتا رہا۔ اس کے بعد مجھ پر انوار عرش ظاہر ہوئے، اور عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے دریافت کیا کہ اے باری تعالیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تب ارشاد ہوا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھ کو پیدا نہ کرتا، بلکہ نہ جنت پیدا کرتا، نہ دوزخ پیدا کرتا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سورج۔ اے جبرائیل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ چنانچہ 10,000 سال تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہا۔ اب مجھ پر یہ راز ظاہر ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تک کوئی مسلمان اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد اور دولت اور اپنی جان مال عزت میں سب سے زیادہ مجھے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو محبت کی تو شرط ہی یہی ہے کہ اپنے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پل ہر آن یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزاریں، اور ان پر خوب درود و سلام پڑھیں کہ ہمارے آقا جان بھی ہم سے راضی اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ درود شریف اور مشرق اور مغرب کا فرشتہ۔ دلائل الخیرات میں ایک نہایت لاجواب حقیقت درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے یعنی کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باسبب تعظیم درود شریف پڑھا، یعنی کہ اس لیے درود شریف پڑھا کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم عزت و مرتبے میں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہیں، اور میں ان کی تعظیم کے طور پر درود شریف پڑھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمائے گا کہ جس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں، اور پاؤں ساتوں زمین کے درمیان میں ہوں گے، اور گردن اس کی عرش پر ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ اے فرشتے، درود بھیج اس بندے کے اوپر جس نے درود بھیجا تعظیم کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بس وہ درود شریف، وہ فرشتہ قیامت تک
اس آدمی پر درود شریف بھیجتا رہے گا جس نے محبت اور تعظیم کے لیے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ سبحان اللہ عز و جل، تو کیا ہی بات ہے۔ پھر پڑھ لیجئے ایک دفعہ محبت سے، اس نیت سے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہیں، تو میں ان کی تعظیم کے طور پر درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اتنے وظائف، اتنے اوراد، اتنی چیزیں ہیں، لیکن کسی کا بھی ایسا اجر و ثواب نہیں، کسی کی بھی ایسی فضیلت نہیں، ایسی برکت نہیں جیسے کہ درود شریف کی ہے۔ درود پاک اعلیٰ و اولیٰ ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہے، تو خوب محبت سے اپنے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، ان کی محبت میں، ان کی تعظیم میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ برکت، یہ فضیلت، یہ اجر و ثواب، یہ انعامات عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو اور ہمارا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، پڑھنا قبول فرمائے، دعوت دینے کی توفیق دے، ہمارا دعوت دینا قبول فرمائے، ہمارا سننا، پڑھنا، لکھنا، دیکھنا، درود شریف کے متعلق کچھ بھی عمل ہو وہ قبول و مقبول فرما لے۔ آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔